انسان کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب وہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی خود کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ بظاہر سب ٹھیک ہوتا ہے لیکن دل کے اندر ایک خاموش سی خلا ہوتی ہے۔ یہ رمضان میرے لیے ایسا ہی ہے۔ ہمیشہ میں نے رمضان اپنوں کے ساتھ گزارا۔ ہنسی آوازیں، افطار کی خوشبو، دعا کے وقت سب کا ایک ساتھ ہاتھ اٹھانا، وہ سب لمحے جیسے دل میں بس گئے تھے۔ لیکن اس بار یہ پہلا رمضان ہے جو میں اکیلی گزاروں گی، اور سچ کہوں دل میں ایک چبھن ہے، ایک ایسا احساس جو کبھی کبھی سینے میں بوجھ بن جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ تھا جو اب نہیں ہے۔ لیکن پھر میں نے خود سے ایک سوال کیا، کیا میں واقعی اکیلی ہوں؟ نہیں، انسان تب اکیلا ہوتا ہے جب اس کا رب اس کے ساتھ نہ ہو، اور میرا رب تو ہر لمحے میرے ساتھ ہے۔ وہ میرے آنسو بھی جانتا ہے، میری خاموش دعائیں بھی سنتا ہے، اور میرے دل کے وہ لفظ بھی جانتا ہے جو میں کسی کو نہیں بتاتی۔ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ رمضان شکوے کا نہیں ہوگا، شکر کا ہوگا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، جو ملا اس پر بھی شکر، جو چھن گیا اس پر بھی صبر، کیونکہ کبھی کبھی اللہ کچھ چیزیں ہم سے لے لیتا ہے تاکہ ہمیں خود سے زیادہ اپنے قریب کر لے۔ اس سال میں نے کوئی بڑی تیاری نہیں کی، بس گھر میں ہلکی سی سجاوٹ کر دی، صرف اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ جب میں اسے دیکھوں تو مجھے سکون محسوس ہو، اور وہ سکون مجھے اپنے رب کے قریب لے جائے۔ اور دل میں ایک خاموش سی نیت باندھ لی کہ یا اللہ، اس بار میں لوگوں کو نہیں، صرف تجھے راضی کرنا چاہتی ہوں۔ اس بار میں دکھاوا نہیں، صرف اخلاص چاہتی ہوں۔ اس بار میں شور نہیں، صرف تیری قربت چاہتی ہوں۔ اور اس لمحے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے رب نے میرے دل میں نرمی سے کہا ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شاید اس رمضان میں شور کم ہوگا لیکن سکون زیادہ ہوگا۔ شاید محفلیں نہیں ہوں گی لیکن تنہائی میں آنسو والی دعائیں ہوں گی، وہ دعائیں جو سیدھے عرش تک جاتی ہے۔ شاید ہنسی کم ہوگی لیکن دل کا اللہ سے تعلق پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوگا۔ میں اس رمضان اپنے دل کو صاف کرنا چاہتی ہوں، حسد سے، شکووں سے، پرانے زخموں سے، اور ان باتوں سے جو میں نے دل میں جمع کر رکھی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ جب عید آئے تو میرا دل ہلکا ہو، کوئی بوجھ نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، صرف سکون ہو اور اللہ کی قربت کا احساس ہو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ صرف روزوں کا مہینہ نہیں، یہ ہدایت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب آسمان سے رحمت اترتی تھی اور آج بھی ہر رمضان میں دلوں پر اترتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس رمضان میں جتنا مجھ سے ہو سکے میں قرآن پڑھوں، لیکن صرف پڑھوں نہیں، اسے سمجھوں بھی، اس کے لفظوں کو دل میں اتاروں، اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں محسوس کروں، کیونکہ جب انسان قرآن کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھتا ہے تو راستے واقعی آسان ہونے لگتے ہیں، دل کی بے چینی کم ہونے لگتی ہے، اندر کی خلش ختم ہونے لگتی ہے، اور ایک عجیب سا سکون دل میں اتر آتا ہے، ایسا سکون جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ رمضان میرے اور قرآن کے تعلق کا آغاز ہو، ایک ایسا تعلق جو صرف تلاوت تک محدود نہ رہے بلکہ سمجھ، عمل اور محبت تک پہنچے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جیسے آج میرے دل میں اس کی محبت کی ایک چنگاری ہے، وہ اگلے رمضان تک شعلہ بن جائے، میرا دل اس طرح نرم رہے، اس طرح جھکا رہے، اور اس طرح اس کے ذکر سے جڑا رہے۔ ہم نے زندگی میں لوگوں سے بہت محبت کی، کبھی کسی کو اپنا سب کچھ سمجھا، کبھی کسی کے لیے خود کو بدل دیا، لیکن آخر میں اکثر دل خالی ہی رہ گیا۔ مگر جس نے اللہ سے محبت کی اس نے کبھی نقصان نہیں اٹھایا، جس نے اللہ کو اپنا لیا اس نے کبھی تنہائی محسوس نہیں کی، اور جس نے اللہ کو پا لیا اس نے دونوں جہاں پا لیے۔ میں چاہتی ہوں کہ اس رمضان کے بعد میرے سب سے بڑی محبت اللہ ہو،
میری سب سے بڑی امید اللہ ہو اور میرا سب سے بڑا سہارا بھی اللہ ہی ہو، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور پھر زندگی چاہے جیسی بھی ہو دل مطمئن رہتا ہے۔ آخر میں بس یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا رمضان بہت خوبصورت بنائے، آپ کا ہر روزہ قبول فرمائے، آپ کی ہر دعا کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہ کرے یہ مہینہ ہماری زندگیوں میں ہدایت، سکون اور برکت لے آئے، ہماری عبادتوں میں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں صبر دے، استقامت دے اور اپنے ذکر کی لذت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو صاف کر دے، حسد، کینہ اور ہر بوجھ سے آزاد کر دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے وہ راضی ہو، اور جب یہ رمضان رخصت ہو تو ہم پہلے جیسے نہ رہے بلکہ اس کے اور قریب ہو چکے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ اللہ حافظ۔ لله خالقنا البديع